ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے میرے بھائی؟ آزادی چاہتا ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا, دینداروں کے رشتے کو ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ کیا لگائے گا؟ پابندیاں لگائے گا. ابا ایسے بالکل بھی پسند نہیں ہوتے جو کیا لگائیں؟ پابندیاں. گورنمنٹ بھی اگر آزادیاں دیتی ہے, ایسی گورنمنٹ بھی لوگوں کو پسند ہوتی ہے. امریکہ میں کتنی آزادی ہے, آپ چڈی پہن کے گھومیں, آپ شلوار پہن کے گھومیں, کوئی آپ کو نہیں. یہ لوگوں کے نجی معاملات ہیں, اس کی مرضی کیا پہن رہا ہے وہ, بالکل آزاد. پینے کی بھی شراب پئیں, نائٹ کلب میں جائیں, آزادی. نماز پڑھیں, یہ مسجد ہے, یہ شراب خانہ ہے. دبئی میں بھی ایسا ہی ہے, انہوں نے کیا کیا, یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے؟ شراب خانہ ہے. تمہاری اپنی مرضی ہے بھائی, جہاں مرضی جاؤ. اچھا اس معاملے میں پاکستان بہت ٹائٹ ہے, یہ بتا دوں. اب پاکستان کو برا بھلا نہ کہا کرو, خدا کی قسم پاکستان کے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ آپ جب دنیا میں ٹریولنگ کرو گے تو آپ کو لگے گا یار اتنی غربت مہنگائی. اور یہ غربت مہنگائی یہ اس لحاظ سے تو ہے کہ جتنی سستائی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, لیکن باقی دنیا سے کمپیئر کریں گے تو غربت اور مہنگائی کا ریشو وہ نہیں ہے. وہ ایک انگریز آیا ابھی ادھر چترال میں گیا تو انگریز ٹھہرا ہوا تھا وہاں نا, وہ میں نے وہ دکھایا ریسٹ ہاؤس لوگوں کو. وہ 2 مہینے سے وہاں پڑا ہوا ہے, وہ پیدل دنیا کا سفر کرنے نکلا. ان کی شادیاں مادیاں بچے ہوتے نہیں, یہ کر سکتے ہیں, آپ یہ کام نہ کریں. آپ پیدل جائیں گے نا تو پھر سسرال آپ کو واپس نہیں آنے دے گا, حقیقت ہے نا. تو وہ پیدل نکلا ہوا ہے, میں نے انٹرویو لیا اس کا. وہ اتنا خوش تھا, کہہ رہے 2 مہینے سے یہاں پڑا ہوا ہوں, کووڈ کی وجہ سے وہ فلائٹوں کا مسئلہ ہو گیا, اور چترال میں چترالیوں نے 2 مہینے سے اس کو مرغے اور بکرے کھلا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کھانا ہمارے ہاں شاہی خاندان کے لوگ کھاتے ہیں, کروڑ پتی لوگ کھاتے ہیں, ہم تو ایک پیپسی ایک برگر انڈے والا, ٹھیک ہے نا, لگایا پی لیا نکل لیے. ہر دسترخوان پہ وہ کھانے سجے ہوئے. جس طرح سے ہم یہاں بکرے نہاریاں بریانیاں پھوڑ رہے ہیں نا, اتنے غریب سے غریب آدمی بھی اتنے پیسوں میں میرے بھائی دنیا میں بہت کم ملکوں میں آپ یہ پھوڑ پھاڑ کر سکتے ہو. ٹیکس کا ریشو یہاں بہت کم ہے. آپ اس پہ خوش ہو, امریکہ میں علاج آپ کا فری ہو رہا ہے, آپ کی تنخواہ سے پیسے کتنا کاٹ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو. 40%, 50%, 30%, یہ تو آپ کی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے. آپ کو گورنمنٹ علاج نہیں دے رہی فری, لیکن تنخواہ آپ کو پوری مل رہی ہے. بہت تھوڑا ٹیکس ہے یہاں پہ. تو ہر چیز پاکستان میں, ہمارے یہاں حکمران, میں کہتا ہوں یہ ایک امریکہ سے کہتا ہوں 1 مہینے کے لیے ادھار لے لو یار, سندھ گورنمنٹ کو ادھار لے لو 1 مہینے کے لیے. آپ کہوں ادھار کیوں, ہمیشہ کے لیے لے لو, ہمیں پتہ اتنا بڑا ظرف ان کا نہیں ہے. وہ ادھار پہ بھی مشکل سے آئیں گے, جب ادھار دیں گے پھر واپس نہ لو ان سے ادھار دیں. ہمارے گھر کے سامنے گٹر بہہ رہا ہے کئی دنوں سے, گٹر بہہ رہا ہے, کالا کالا پانی کے چشمے. ابھی میں کمراٹ سے آیا ہوں, اتنے خوبصورت 1-2 ہفتے پہلے نا, اتنے خوبصورت چشمے, تو یہاں آتے ہی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے باہر چشمے بہہ رہے ہیں تو اب تو میں سوچ رہا ہوں جو بھی کوئی حکومتی اہلکار ملنے کے لیے آئے, گٹر کے ڈھکن پہ میٹنگ ہوگی ہماری, گٹروں کے ڈھکن پہ, کچرے کے ڈھیڑ پہ. ہم جتنے یہاں یہ دیکھو یہ پلاٹ کیا حشر بنایا ہوا ہے یار, کتے ڈالے ہوئے ہیں اس میں مرے ہوئے, اور کتے اتنے, بھائی وہ صاحب کہاں گئے, اتنے کتے پھیل گئے ہیں, ان کو مارنے پر پابندی ہے. ہر دوسرے دن موٹر سائیکل والے کتوں سے ٹکرا کے ٹانگیں توڑ رہے ہیں. کل ابھی کئی ہفتوں سے آ رہے تھے یہاں, آج اتفاق سے نہیں آئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ان کی, بیچارے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, وہ بھی کتے سے ٹکرا کے ٹانگ ٹوٹی ہے ان کی. کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے, اتنے کتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتے زیادہ ہوئے تو مارنے کا حکم دیا, ان کو قتل کرو, کیونکہ کتے جب کسی آبادی میں پلتے ہیں تو ان کی نسل کو انسان کنٹرول نہ کرے تو یہ پھیل جاتے ہیں. یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے. گورے تو دیکھو اپنی حساب سے کتے سے بریڈنگ لیتے ہیں نا, ہمارے ہاں کتا خود مختار ہے.
وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں, خود ہی پل رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی نسل کو اپنے حساب سے بڑھا رہے ہیں. اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کل میں جاگنگ کر رہا تھا, پارک بند تھا, تو ہم نے کہا چل روڈ پہ ہی, تو میں جاگنگ کرتے کرتے روڈ پہ جا رہا ہوں, آگے کتوں کی پورا غول نظر آیا, ہر عمر کے کتے, بالکل ایک بڑی فیملی ہوتی ہے نا, جیسے بہویں بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی, اور پوری ان کی فوج. میں وہیں سے ٹن مارا ہے, میں نے وہیں سے ٹن مارا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے. تو بھنگی خانہ بنایا ہوا ہے کراچی کو, کچرا خانہ بنایا ہوا ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی بھی حکومتی اہلکار ملاقات کرنے کے لیے آئے گا, کتوں کے بیچ میں میٹنگ ہوگی, کہ وہ غول ہے وہاں پہ, پوری کانفرنس ہو رہی ہے, ان کو بھی شریک کرو. اور پھر جو ہے یہ یا کچرے کے ڈھیر پہ ہو یا گٹر کے ڈھکن پہ. ان حالات کا ایسا نہ ہو کوئی ایسا افسر آ رہا ہے جس کا گٹر کے ڈھکن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیچارہ کہے گا میرا کیا بھائی, مجھے کیا. پاسپورٹ آفس کا کوئی آفیسر آ رہا ہے تو اس کا گٹر کے ڈھکن سے کیا تعلق. یعنی حکومتی اہلکار جو اس کا ذمہ دار بھی ہو. تو آئندہ میٹنگ جب بھی ہوگی ان لوگوں سے کچرے کے ڈھیر پہ ہوگی یا گٹر کے ڈھکن پہ یا کتوں کے بیچ میں ہوگی. یہ ہمارا فیصلہ ہے, ورنہ نہیں آؤ جاؤ. تو 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا.